شکر ہے کہ ہمارے بھائی بلال یاسین ایم پی اے کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی ہے۔ یہ بڑا ہی فیٹل ان کے اوپر قاتلانہ حملہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس کے پیچھے جن عناصر کی نشاندہی ہو رہی ہے جس کے متعلق انہوں نے میرے ساتھ بات کی ہے، تو ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ ایسے عناصر کو جو ہے ان کو قانون کی گرفت میں لایا جانا چاہیے اور ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ یہ اس طرح دیدہ دلیری سے اگر اپوزیشن کے رہنماؤں اور منتخب نمائندوں کے اوپر جو ہے یہ حملہ ہونے شروع ہو گئے تو پھر جو ہے یہ بات کہاں جا کے رکے گی۔ اور ابھی تک اس بارے میں پولیس جو ہے وہ کہانیاں تو بیان کر رہی ہے کہ جی فلاں کا فلاں سے تعلق ہے، فلاں کا فلاں سے تعلق ہے، تو مجھے بلال یاسین صاحب نے بتایا ہے کہ ہم ان کہانیوں کے اوپر اس طرح سے بلیو نہیں کریں گے کہ وہ ہر روز ایک نئی کہانی بنا کے جو ہے وہ ہمیں سنائیں۔ وہ ہمیں جلد از جلد اور ودن ڈیز جو ہے وہ کلیئر کٹ ان لوگوں کو سامنے لائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شوٹرز ہیں ان کے چہرے عیاں ہیں بالکل، ان کو سامنے لایا جائے، بتایا جائے کہ یہ لوگ ہیں، اور اس کے بعد ان کو پھر کس نے بھیجا اور اس کے بعد کس نے ان کو جو ہے وہ اسلحہ پرووائڈ کیا، وہ کردار سامنے آنے چاہیے۔ اور پھر اس کردار کے اوپر ہم رکیں گے نہیں۔ اس کردار کی اگر تو ہمارے ساتھ کوئی براہ راست معاملہ ہے اور وہ وجہ بنا اس بات کا کہ اس نے یہ اتنا بڑا جو ہے وہ قدم اٹھایا، اور اگر کوئی ایسی وجہ اس کردار میں نہیں ہے تو پھر ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ اس کردار کے پیچھے بھی کوئی کردار ہو سکتا ہے جس نے اس کو استعمال کر کے جو ہے یہ کام کرنے کی جو ہے وہ سوچ رکھی ہو۔ تو یہ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ان کے اوپر کلیئرٹی آئے گی، اور حکومت کو چاہیے کہ اس میں جتنی جلد جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ پوری طرح سے سارٹ آؤٹ ہو جائے اتنا ہی جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ بلال یاسین جو ہے وہ اس وقت روح بصحت ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، اپنے حلقے کے عوام کے لیے اور اپنے شہر کے لوگوں کے لیے دوبارہ جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے گا۔ سیاسی طور پر جو آج کل حالات دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور پرویز رشید صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے، کچھ حوالے سے بات کی کہ کوئی صاحب سے ٹوکریاں فراہم کی جائیں، تو اس آڈیو کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، وہ ٹوکریاں فراہم کی جائیں، ٹوکرے فراہم کی جائیں، یہ ان چیزوں کا تو ہمیں نہ کبھی ایکسپیرینس رہا ہے نہ کبھی ہم نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ گفتگو جو ہے وہ اس وقت کی بتائی جا رہی ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو باوجود اس کے کہ جن لوگوں سے متعلق انہوں نے گفتگو کی ہے کہ وہ لوگ جو تجزیہ کر رہے ہیں، اگر کسی فرد کو ہماری سیاست کا تجزیہ پیش کرتے ہوئے ہمیں سخت چست کہنے کا بھی حق ہے، ہمارے متعلق ہر قسم کی بات کرنے کا حق ہے، تو پھر ہمیں بھی اس کے تجزیے کو یا اس کے تجزیے کے الفاظ کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم اسے پبلکلی ڈسکس کریں تو پھر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم پرائیویٹلی جو ہے وہ آپس میں پارٹی کے دو لوگ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھر کس طرح سے اس بات کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ اسے پبلک کیا جائے اور پبلک کر کے پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ سوال کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس قسم کی جو آڈیو ٹیپ ہیں وہ کرنے کی جو ہے وہ کیپیسٹی کس کے پاس ہے، اور یہ کل کا دن کیوں چنا گیا اس مقصد کے لیے کہ اس کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے، اور حکومت جو ہے یہ تو شور مچا رہی تھی پچھلے 8-10 دن سے، تو کل ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ انہوں نے کل ہی اس کو جو ہے وہ سامنے لانا تھا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو دوسری آڈیوز دیکھیں، اگر تو دو افراد کوئی آپس میں گفتگو کر رہے ہوں اور کوئی پلاننگ کر رہے ہوں کسی کرائم کی، تو پھر تو چلو اس کی کوئی لیکیج کا جو ہے وہ جواز بنتا ہے۔
تو اگر دو لوگ جو ہیں وہ اپنی سیاسی صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ ایک پرائیویٹ گفتگو ہے، اور اس گفتگو کو اس طرح سے جو ہے وہ چینلز پہ لانا اور پھر حکومت کی طرف سے زور دینا کہ جی آج الیکشن کمیشن سے جو رپورٹ نکلی ہے اس کو نہ ڈسکس کریں، اس کو ڈسکس کریں، یہ زیادہ اہم چیز ہے۔ تو یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے۔ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں جو شفافیت کے علمبردار بنے ہوئے تھے اور لوگوں کو چور اور ڈاکو کے علاوہ ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے، اب ان کی چوری بھی پکڑی جا چکی ہے، ان کی شفافیت بھی جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے، اور اب حال یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں ان کے متعلق سامنے آیا ہے ان کی تو حالت اس توشہ خانے کی جو ہے وہ جو تحائف ہیں، یعنی ساری زندگی یہ کنٹینر پہ چڑھ کے جو ہے وہ لوگوں سے تلاشی کا مطالبہ کرتا رہے، تو اب آپ دیں نا تلاشی، اب کیوں نہیں تلاشی دے رہا ہو؟ اب اسے بھی جو ہے وہ تلاشی دینی چاہیے اور پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ جواب دینا چاہیے۔ سر ٹوکریوں میں کیا ورڈ یوز ہوا ہے، کیا تھا ٹوکریوں میں؟ آپ تو سابق وزیر قانون بھی رہے ہیں مسلم لیگ نون کے، ہر معاملہ نے آپ کے پاس اہمیت رکھی؟ نہیں، میں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی نہ ٹوکریاں کسی کو بھجوائی ہیں نہ ٹوکریاں کسی سے وصول کی ہیں، لیکن ٹوکریوں کا لفظ جو ہے وہ انہی معنوں میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو یا جیسے وہ لفافہ کا ایک لفظ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے تو وہ برائب کرنے والی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے متعلق وہ گفتگو ہوئی ہے وہ لوگ اس وقت بھی جو ہے وہ پروگرام کر رہے تھے، وہ آج بھی کر رہے ہیں، ان کو کسی نے گولی نہیں ماری، ان کو کسی نے اغوا نہیں کیا، ان کو کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ان کو کسی نے جو ہے وہ پروگرام سے نہیں ہٹایا۔ تو پھر اگر ہم گورنمنٹ میں بھی تھے اور ہم کسی سے نالاں بھی تھے تو ہم نے اس ناراضگی کی بنیاد کے اوپر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کو پروگرام سے نہیں ہٹایا، تو کیا ہم اس ناراضگی کو پبلکلی کسی کے سامنے بیان نہیں کیا تو کیا ہم پرائیویٹلی جو ہے وہ بات بھی نہیں کر سکتے اس کے اوپر؟ آپ کے بیان کو دیکھ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ٹوکریوں کا ورڈ برائب کے لیے استعمال کیا تھا یا لفافے کے لیے استعمال کیا تھا؟ یعنی یہ چیزیں جو ہے وہ انہی معنوں میں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ میری اس بارے میں ان سے بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں نے وہ کل ایک پروگرام میں وہ آڈیو جو ہے وہ پلے ہو رہی تھی تو میں نے وہ سرسری طور پہ جو ہے وہ اس کو سنا ہے، تو اس لیے میں اس کا کوئی تجزیہ کرنے کے حوالے سے کوئی بات میں ڈیفینیٹ نہیں کر سکتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔